बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरख्वास्त होगी कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम तर वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें और इसी तरह आपका और मेरा ये साथ इस चैनल के ज़रिए बरकरार रह सके। नाज़रीन कराम, इस वक्त एक इंतहाई तशवीशनाक और एक इंतहाई परेशान कुन ख़बर सामने आ रही है पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान के इलाके केच से, जहां पर दहशत गर्दों ने पाकिस्तान की अफवाज पर और पाकिस्तान के कानून नाफिज करने वाले इदारे पाकिस्तान के शेर जवानों पर हमला किया है। ये हमला कोई छोटा हमला नहीं है, ये कोई छोटा मोटा एक आप इसे नहीं कह सकते कि ये झड़प थी, बल्कि यहाँ पर तकरीबन 5 घंटे तक की तलात इस वक्त मौसूल हो रही हैं कि यहाँ पर जंग जारी रही और इस सब के अंदर दोनों तरफ से लड़ाई जो है वो जारी रही और इसमें पाक फौज की तरफ बड़े पैमाने पर शहादतों की इत्तलात हैं। इस सब के अंदर इस वक्त ऑन ग्राउंड सूरत हाल क्या है, सोशल मीडिया पर क्या खबरें गर्दिश कर रही हैं, वहाँ पर मकामी सहाफ़ी उनका क्या कहना है और वो इस वक्त कितना इस खबर का हिस्सा कंफर्म कर रहे हैं, जबकि सरहद पार से इस सब के ऊपर क्या कुछ कहा जा रहा है। और आपको ये मालूम होगा कि बलोच भाइयों की दुश्मन दहशतगर्द तंजीमें BLA, BLF, BNA और इस तरह की बेतहाशा छोटे छोटे दहशतगर्दी के जो इत्तेहाद हैं, ये किसके अंडर ऑपरेट करते हैं, इसे कौन से मुल्क की इंटेलिजेंस एजेंसीज चलाती हैं और इनकी फंडिंग कौन करता है। इस हवाले से कुलभूषण यादव सब कुछ बता तो चुका है, कुलभूषण यादव एतराफ़ भी कर चुका है, लेकिन अब ये मामला क्या रुख इख्तियार करेगा और ये जो लेटेस्ट कार्रवाई हुई है इसके ऊपर अब ISPR की जानिब से क्या मौक़िफ़ आना है, इस हवाले से भी हम चीज़ें जो हैं वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले नाज़रीन कराम, आपको ये मालूम है कि रिसेंटली जितनी पाकिस्तान मुखालिफ दहशतगर्द तंजीमें हैं, इंसर्जेंट्स हैं जो पाकिस्तान के अमन के दुश्मन हैं, पाकिस्तान की सलामती के दुश्मन हैं, वो फिर से रीसरफेस भी कर रहे हैं और रीग्रुप होने की भी अपनी नाकाम कोशिशें जो हैं वो जारी रखे हुए हैं। रिसेंटली जो इनकी बलोचों की एक दहशतगर्द तंजीम है, हमारे बलोच भाइयों की दुश्मन, पाकिस्तान की दुश्मन दहशतगर्द तंजीम, उसने लाहौर अनारकली में धमाका किया, उसके बाद इनकी चूल्हें हिलाकर रख दी गईं और अफगानिस्तान में भी और ईरान तक इनके जहां जहां कमांडर जो हैं वो छुपे बैठे थे उन्हें हंट किया गया, उन्हें निशाना बनाया गया। और ये जितनी तंजीमें हैं, BLA हो जाए, BLF हो जाए, BNA हो जाए, BRG हो जाए, इस तरह की बेतहाशा हैं और एक इन्होंने अपने इत्तेहाद भी बनाए हुए हैं, एक BRAF भी है। ये सारी की सारी दहशतगर्द तंजीमें हैं जो कि दुश्मन से फंडिंग भी हासिल करती हैं और एक मरतबा फिर रीसरफेस होना चाहती हैं। अब नाज़रीन कराम, इस हवाले से सितंबर के अंदर एक रिपोर्ट आई हमारे इंटेलिजेंस इदारों की और वो रिपोर्ट ये थी कि TTP जो है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, अफगानिस्तान में हुकूमत की तब्दीली की वजह से TTP तो जी वहां पर तितर बितर भी हो गए और उनके बीच में मर्ज हो गए, क्योंकि वो उसी तरह की रंगो नस्ल वही लोग थे। और इसके साथ ही साथ जो 2 गिरोह हैं जो वहां से भागे और उनके हवाले से इत्तलात थी कि इनके सैकड़ों लोग बलूचिस्तान के मुख्तलिफ पहाड़ों में पनाह ले चुके हैं अफगानिस्तान से भागकर। एक थी दाइश खरासान और दूसरी ये सारी BLF, BLA और ये जितनी दहशतगर्द तंजीमें हैं ये तमाम तर अब ये रीऑर्गेनाइज भी होने की कोशिश कर रहे हैं और इस सारे के सारे मामले में रीयूनिफिकेशन की कोशिशें भी कर रहे हैं, जबकि पाकिस्तान की अफवाज की जानिब से इनके खिलाफ कार्रवाइयां भी जारी हैं। तो ये आप कह सकते हैं कि फुल स्केल पाक फौज जो है इनके खिलाफ ऑपरेशन कर रही है, इन दहशतगर्दों के खिलाफ जंग से और इनसे नबरदाज है। लेकिन इस सब के अंदर ये जितने दहशतगर्द हैं, ये लाहौर का तो एक अनफॉर्चुनेट वाकया ये करने में कामयाब हुए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ और बड़े पैमाने पर जो ये अनारकली बाजार में तबाही मचाना चाहते थे वो ये नहीं कर सके। कराची के अंदर इन्हें नाकाम बनाया गया, इनका बम बनाने वाला पकड़ लिया गया, लेकिन
اس وقت ناظرین کرام یہ جو اس طرح کی کارروائیاں کرتے ہیں یہ سیکیورٹی فورسز پر حملہ کرتے ہیں. ہماری پیٹرولنگ ٹیمز ہوتی ہیں جو گشت کر رہی ہوتی ہیں یا پھر جو اپنی چوکی پر مامور ہوتے ہیں ہمارے جوان, چاہے وہ پاک فوج کے ہوں, چاہے وہ ایف سی کے ہوں, چاہے وہ پولیس فورس کے ہوں, ان سب کے اوپر یہ لوگ حملہ بھی کرتے آئے ہیں. لیکن اس سے پہلے جتنا میں نے اس چیز کو سٹڈی کیا ہے اور جتنی اس پر ہم نے نظر رکھی ہے, پاک فوج کے اوپر ہونے والے چھوٹے بڑے ہر حملے کو ہم نے بڑا ڈیٹیل میں کور کیا ہے. یہ بہت ہی معمولی نوعیت کے حملے ہوتے ہیں جن میں یہ بزدلانہ کارروائی کرتے ہیں اور حملہ کر کے بھاگنے کی کرتے ہیں, اور نارملی شہادتیں جو ہوں اگر تو ان میں جو اطلاعات ہیں وہ 1 یا 2 سے زائد شہادتیں جو ہیں وہ اس طرح سے چوکیوں پر حملے کے اوپر اور اس معاملے کے اندر نہیں ہوتی. لیکن اس وقت جو ڈیٹیلز ہیں وہ کیچ کا علاقہ ہے, اس میں ناظرین کرام 50 کے قریب دہشت گردوں نے, اب جو اطلاعات ذرائع سے ہمیں کنفرم ہو رہی ہیں, 50 کے قریب دہشت گرد جو ہیں انہوں نے سیکیورٹی فورسز کی چیک پوسٹ کے اوپر حملہ کیا ہے. اور تقریباً کہا یہ جا رہا ہے کہ ابتدائی اطلاعات کے مطابق 10 پاک فوج کے جوان اہلکار جو ہیں وہ اس آپریشن کے اندر, اس لڑائی کے اندر شہید ہوئے ہیں. اور انڈین جو ہیں اکاؤنٹس وہ تو اس سب کے اندر ایگزیجریٹ بھی کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ 72 جو ہیں پاکستان کے جو اس سارے کے سارے معاملے کے اندر پاکستان کے سولجرز جو ہیں وہ مارے بھی گئے ہیں, اور اس سب میں بہت سی وہ عجیب و غریب چیزیں بھی پھیلا رہے ہیں, جبکہ اس سب کے اندر پاکستان کے فوجیوں کے کیپچر ہونے کے حوالے سے کہ ہمارے فوجی جو ہیں انہیں یرغمال بنا لیا ہے, انہیں اغوا کر لیا گیا ہے, اس حوالے سے ڈیٹیلز بہت سی فیک نیوز بھی سب کے اندر پھیلائی جا رہی ہے. اب ناظرین کرام میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ دونوں خبریں اس وقت سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہیں, اور ایک پہاڑی کے حوالے سے ایک ویڈیو اور تصویر بھی ہے جس پر آگ لگی ہوئی ہے اور پوری چوکی جو ہے وہ تباہ ہو چکی ہے. اس حوالے سے بہت سے لوگ ہیں اور مقامی صحافی ہیں جو کہ اس پر رپورٹ بھی کر رہے ہیں اور لگاتار اس حوالے سے ڈیٹیل سامنے آ رہی ہیں. اب اسی طرح کے ایک صحافی ہیں, یہ کوئٹہ بیسڈ ہیں, ملٹی میڈیا جرنلسٹ اردو نیوز پر زین الدین احمد, اور انہوں نے بھی ناظرین کرام یہ اس سے پہلے سما پہ بھی کام کر چکے ہیں, CNBC پہ بھی, جاگ ٹی وی پہ بھی, اور اب عرب بیسڈ ایک اردو نیوز پلیٹ فارم ہے اس کے لیے یہ کام کرتے ہیں. انہوں نے ناظرین کرام یہ کنفرم کیا, انہوں نے کہا کہ reportedly 10 soldiers were martyred as a group of terrorists attacked a military check post in Balochistan's Keech district. بلوچستان کا ضلع کیچ ہے, اس میں ملٹری چیک پوسٹ پر دہشت گردوں کا حملہ ہوا, اور اس حملے کے اندر 10 پاک فوج کے جوانوں نے جام شہادت نوش کیا. اور اس سب کے اندر یہ انڈین بیکڈ کہا جا رہا ہے کہ جتنی آرگنائزیشنز ہیں جس میں BLA, BNA اور براس ہے, یہ سارے کے سارے ناظرین کرام انہوں نے اس حملے کے اندر اس کی ذمہ داری کے والے سے ابھی تک کچھ قبول تو نہیں کیا, لیکن ان کے جو پرو سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں وہ اس کے اوپر جشن بھی منا رہے ہیں اور اس سب کے اوپر وہ رپورٹنگ بھی کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ معاملہ ہوا ہے. اب جو اطلاعات وہاں پر ناظرین کرام میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو دی جا رہی ہیں وہ یہ ہے کہ 40 سے 50 دہشت گردوں نے ایک حملہ کیا اور ایک فل فلیج حملے کی تیاری کر کے یہ آئے تھے FCC کی چیک پوسٹ پر, اور چیک پوسٹ کے اوپر 10 پاک فوج کے FCC کے جو جوان ہیں انہوں نے جام شہادت نوش کیا, اور کیمپ جو ہے جو کہ FCC کا تھا وہ مکمل طور پر تباہ ہوا. اور اس حوالے سے ڈیٹیلز جو سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ 4 اس وقت پاک فوج کے جوان جو ہیں وہ مسنگ ہیں. اس حوالے سے یہ نہیں کہا جا رہا FCC کے جوانوں کے حوالے سے کہ وہ کیپچر ہو چکے ہیں, لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ اس وقت مسنگ ہیں اس سب کے اندر اور انہیں ابھی تک تلاش نہیں کیا جا سکا. تو اس سب میں اور بھی بہت سی ڈیٹیلز ہیں. اب ان دہشت گردوں کے حوالے سے ناظرین کرام ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ فائرنگ کے تبادلے میں ظاہری بات ہے یہ اگر چند گھنٹے بھی جاری رہی, سوشل میڈیا 5 گھنٹے کہہ رہا ہے, اس میں ایگزیجریشن ہو سکتی ہے, یہ چند گھنٹے بھی اگر یہ ایمبوش جاری رہا تو اس میں دہشت گردوں کو بھی ظاہری بات ہے بہت زیادہ ٹف ٹائم ملا ہوگا. اور اطلاعات یہ موصول ہو رہی ہیں کہ اس میں دہشت گردوں کا بڑے پیمانے پر, بہت بڑے لیول پر دہشت گردوں کا جانی نقصان بھی ہوا ہے, اور بہت سے دہشت گرد جو ہیں انہیں بھی جہنم واصل کیا گیا ہے ہمارے شیر جوانوں کی طرف سے. آلدو یہ ایک کاورڈلی اٹیک تھا, یہ ایک بزدلانہ کارروائی تھی, اور یہ بالکل ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ پیٹھ پیچھے وار کرنے کی جو ایک بزدل دشمن کہتے ہیں نا کہ آپ کو دشمن جو ہے وہ بھی نسلی ملے, دشمن بھی اچھا ملے, یہ بھی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے. لیکن یہ ایک انتہائی بزدلانہ کارروائی
کارروائی تھی۔ البتہ اس سب کے اوپر ایگزیکٹ فگر تمام تر چیزیں آئی ایس پی آر کی طرف سے دی جائیں گی۔ آئی ایس پی آر کا پریس ریلیز آنا باقی ہے، آئی ایس پی آر کی طرف سے اس سب کے اوپر کنفرمیشن اور کلیریفیکیشن آنا باقی ہے۔ اس وقت تک یہ جتنی خبریں ہیں یہ غیر مصدقہ بھی رہیں گی اور یہ رپورٹڈلی ہی ہم کہیں گے کہ یہ اطلاعات موصول ہو رہی ہیں۔ میں نے اس لیے آپ کے سامنے بتا دیا کہ بھارتی صحافی، بھارتی فیک پروپیگنڈا اکاؤنٹس یہ بات کر رہے ہیں، جبکہ جو وہاں پر مقامی صحافی ہیں وہ یہ رپورٹ کر رہے ہیں، اور ہم نے جو کچھ پتہ کیا وہاں کے رہائشیوں سے، وہاں سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ دشمن کا بھی بھاری نقصان ہوا ہے اور دشمن کی بھی چولیں ہلائی گئی ہیں۔ البتہ یہ ورژنز ہیں، اور میں پھر ریپیٹ کر دوں کہ ہم نے رسپانسبل جرنلزم کرنا ہے۔ جتنی ڈیٹیلز ان کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا، انشاءاللہ اس کا فالو اپ بھی آپ کے لیے لائیں گے ایک اور ویڈیو بلاگ کے اندر، مزید ڈیٹیلز ایز تھنگز ہیپن، ایز تھنگز انفولڈ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اپنے ارد گرد لوگوں کا بھی اور اس ملک پاکستان کا بھی۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے تا قیامت رکھے۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ۔